نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 1 سے 5 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے سورہ کہف کی فضیلت۔ یہ سورہ مکی ہے اور باعتبار مصحف 18واں سورہ اور باعتبار نزول 69ویں سورہ ہے۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اسید بن حضیر نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ سلام پھیر کر جو دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بدلی جو ان پر چھائی ہوئی تھی دکھائی دی۔ آپ نے اس کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ تو وہی سکینہ یعنی فرشتوں کی جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن عزیز پڑھتے وقت اترتی ہے۔ دوسری فضیلت، دجال سے محفوظ رہنے کا عمل۔ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی کی روایت میں 3 آیتیں ہیں۔ جس نے سورہ کہف کی 10 پچھلی آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نسائی کی روایت میں 10 آیتیں ہیں، اول و آخر کی قید نہیں۔ چوتھی فضیلت، زمین سے لے کر آسمان تک نور دلانے والی سورت۔ جس نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھ لیا اسے پاؤں سے سر تک نور ملے گا، اور جس نے پوری سورت پڑھ لی اسے زمین سے لے کر آسمان تک نور ملے گا۔ ایک موقوف روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اور دونوں جمعوں کے درمیان والے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ جس نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھ لی اسے اس کی جگہ سے بیت اللہ تک کے فاصلہ والا نور ملے گا۔ مستدرک حاکم والی روایت میں ہے کہ اسے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ملے گا۔ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ تھی کچھ فضیلتیں سورہ کہف کی۔ اب ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آیت 1۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ آیت 2۔ ماکثین فیہ ابدا۔ آیت 3۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آیت 4۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ آیت 5۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام بڑائیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی تاکہ اپنے پاس والی سخت سزا سے لوگوں کو تنبیہ کر دے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے اچھا صلہ ہے جہاں وہ دائمی زندگی گزاریں گے، اور انہیں بھی جگا دے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، انہیں نہ تو خود ہی اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ ان کے منہ سے بڑا بول نکل رہا ہے اور محض جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 1 سے 5 کا۔ تفسیر۔ آیت 1۔
اللہ لائق حمد ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری۔ آغاز تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کاموں کے شروع میں اور آخر میں اللہ اپنی پاکیزہ ذات کو سراہتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر حال میں قابل حمد و ثنا ہے۔ شروع میں بھی اس کی بڑائیاں ہیں اور آخر میں بھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی ذات اقدس کی بڑائی بیان فرمائی کہ اس نے اپنی مہربانی سے قرآن اپنے معزز رسول پر اتارا۔ زمین والوں پر جس قدر نعمتیں اتریں، ان سب میں یہ نعمت سب سے عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالا، اور قرآن کو ایک سیدھی، سچی اور صاف کتاب جس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کسر، نہ کجی ہے اور نہ خامی، فرمایا قرآن سیدھی راہ بتاتا ہے جو صاف، روشن اور واضح ہے۔ یہ کافروں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے۔ آیت 2، قرآن کی خوبیاں۔ یہ ایک مستقیم اور معتدل کتاب ہے جو 100% سیدھی اور ٹھیک ہے، اور یہ ان کے کان کھڑے کرتی ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے سخت عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈراتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، کوئی بھی اس جیسا عذاب نہیں دے سکتا اور کوئی بھی اس جیسی پکڑ پر قادر نہیں۔ آیت 3، اور یہ کتاب مقدس ان ایمان والوں کو جو نیک عملوں سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں اللہ کے پاس والے ثواب جزیل کی بشارت دیتی ہے، جو اللہ کی نعمتوں میں دائمی زندگی گزاریں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جسے نہ کبھی فنا ہے اور نہ کبھی زوال۔ آیت 4، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں کیسے خبر ہوئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ یہ اور ان کے بڑے بوڑھے سب جاہل ہیں۔ آیت 5، اللہ پر اولاد کا الزام۔ یہ ان کا اللہ پر ایک بہت ہی بڑا الزام ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ بول جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے بہت ہی بڑا الزام ہے جو اللہ پر اٹھایا گیا ہے، اور بلا دلیل بات ہے جو محض جھوٹ اور افطرا پردازی ہے۔ آیت کا شان نزول۔ ابن عباس فرماتے ہیں قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے میں یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صفتوں کے بارے میں پوچھیں اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کے عالم ہیں اور ان کے پاس جو علم ہے ہم اس سے قطعی ناآشنا ہیں۔ آخرکار یہ دونوں مدینے پہنچ کر یہودی علماء کے پاس گئے، ان کے آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رکھے اور آپ کی بعض باتیں بھی بتائیں، اور بولے کہ تم تورات والے ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس شخص کی بات کچھ بتاؤ۔ ان علماء نے ان سے کہا کہ آپ سے 3 باتیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں پوچھو، اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو واقعی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں، ورنہ دھوکے باز اور دروغ گو ہیں۔ پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو مناسب سمجھو کرو۔ ان سے پوچھو کہ گزشتہ زمانے میں جو چند نوجوان توحید کی خاطر نکل گئے تھے ان کا کیا حشر ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عجیب واردات پیش آئی تھی، اور ان سے اس شخص کا واقعہ پوچھو جو روئے زمین پر گھوم گیا تھا، اور روح کی حقیقت پوچھو۔ اگر وہ ان تینوں باتوں کی خبر دے دیں تو نبی ہیں، ان کی پیروی کرو، ورنہ ان کے جھوٹا ہونے میں ذرا شک نہ کرو، اور ان کے ساتھ جو کچھ مناسب ہو کرو۔ یہ دونوں قریشی مدینے سے مکے واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لائے ہیں۔ یہودی علماء نے ہمیں 3 سوال بتائے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں، اگر آپ صحیح جواب دے دیں تو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس آ کر آپ سے تینوں سوالات پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا کل جواب ملے گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ آپ کے پاس سے چلے گئے، مگر افسوس 15 دن تک آپ کے پاس وحی نہیں آئی اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ مکے والے پل پڑے اور کہنے لگے کہ
کہ لو صاحب کل کا وعدہ تھا مگر آج 15 دن گزر گئے، اب تک کوئی جواب نہیں۔ آپ بھی وہی کے ٹھہر جانے سے رنجیدہ تھے اور مکے والوں کی چیمگوئیاں علیحدہ تکلیف دیتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سورہ کہف لے کر اترے، اسی میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ کو بیدار کیا گیا ہے، اور ان چند نوجوانوں کا بھی بیان ہے جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور اس شخص کا بھی جو روئے زمین پر گھوم گیا تھا، اور روح کا بھی۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 1 سے 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔